اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا لا تعداد احسان عظیم ہے جس نے ہمیں انسان بنایا۔ انسان بنانے کے بعد سب سے افضل و ارفع امت سیدنا محمد الرسول اللہ، سب کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرما کر اللہ نے ہم سب پر احسان عظیم فرمایا۔ جتنے بھی انسان اس دنیا میں آئے، جتنے بھی انسان اس دنیا میں آئیں گے اور جتنے بھی انسان اس دنیا میں آ کر واپس اللہ کے پاس لوٹ گئے، کوئی بھی انسان اس دنیا میں نہ اپنی مرضی سے آیا ہے نہ اپنی مرضی سے جائے گا۔ اللہ جب چاہیں گے، جس کو چاہیں گے، جس وقت چاہیں گے بلا لیں گے۔ کوئی بھی انسان کسی بھی انسان کو موت سے نہ بچا سکتا ہے، نہ روک سکتا ہے، نہ کسی قسم کی کوئی تاخیر کر سکتا ہے۔ کامیاب ترین انسان وہ ہے جس نے اللہ کی فرمانبرداری میں زندگی بسر کی۔ ناکام ترین انسان وہ ہے جس نے اپنی من مانی کے مطابق زندگی بسر کی اور اللہ کی نافرمانی کرتا رہا۔ اس دنیا میں اللہ نے ہمیں بھیجا، مقصد دے کر کے بھیجا، اور ایک ہی مقصد ہے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو خوش کرنا ہے، اللہ کو منانا ہے، اور جو وعدہ ہم نے اللہ سے کیا تھا اس وعدے کو پورا کرنا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اس دنیا میں اگر کوئی انسان کھیتی باڑی کرتا ہے، زمین کو ہموار کرتا ہے، اس پر محنت کرتا ہے، اس میں بیج ڈالتا ہے، اس میں ہل چلاتا ہے، پانی دیتا ہے، اور وہ فصل سیب کی بیجتا ہے، وہ فصل انار کی بیجتا ہے، وہ بیج انار کا اور سیب کا ڈالتا ہے، تو یہ اللہ کا نظام قدرت ہے کہ جس کسان نے سیب کی کاشت کی اس کو سیب ہی ملے گا، جس نے انار کی کاشت کی اس کو انار کی فصل ہی ملے گی۔ اگر کوئی شخص اس دنیا میں ایسی فصل کاشت کرتا ہے جس سے اس کی زمین کو بھی نقصان ہے، اس کی زراعت کو بھی نقصان ہے، اس کی انویسٹمنٹ کو بھی نقصان ہے، ایسی فصل وہ بیجتا ہے اور پھر یہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ، میں نے تو جو بیج لگایا تھا وہ تو لگایا تھا میں نے گاجر کا اور بیج میں سیب اگائے، ایسا تو نہیں ہوتا۔ یا اللہ، میں نے تو بیج لگایا تھا انار کا تو بیج میں جو ہے وہ کدو اگائے، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ کا نظام میں قدرت نہیں ہے۔ اسی طرح ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، ہم دعا مانگتے ہیں اور پھر ہم گلہ کس سے کرتے ہیں؟ اللہ سے۔ اللہ جی ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کرتا، سنتا نہیں ہے۔ اب ایک شخص صبح اٹھتا ہے، وہ حلال کماتا ہے، حلال سوچتا ہے، حلال کی طرف فکر مند رہتا ہے، اس کی طرف جد و جہد کرتا ہے اور اللہ کی فرما برداری میں زندگی بسر کرتا ہے۔
پھر جب وہ اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ مخلوق کی دعاؤں کا پابند نہیں ہے کہ جو مخلوق مانگ رہی ہے خالق اس کو عطا کر دے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کو بہتر معلوم ہے کہ میں نے اپنے بندوں کو کیا دینا ہے اور کیا نہیں دینا، اس کو کس حال میں رکھنا ہے کس حال میں نہیں رکھنا، اللہ کو معلوم ہے۔ اس کو رزق میں فراوانی دینی ہے یا نہیں دینی اللہ کو معلوم ہے۔ اللہ کو معلوم ہے کہ اس میرے بندے کو کس چیز کی کس وقت ضرورت ہے، تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ انسان کا کام ہے ہر وقت اللہ سے مانگنا، دل سے مانگنا، نیت کے ساتھ مانگنا، اللہ کی فرمانبرداری میں زندگی بسر کرنا، اور ہر چیز ہر خواہش انسان کی اس دنیا میں پوری ہو ہی نہیں سکتی۔ بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے عمراء مٹی میں چلے گئے لیکن خواہشات پورا نہ ہو سکی۔ تو میں اس کا حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اب ہم یا عمل کریں گے اللہ کی نافرمانی کے، اور جب دعا مانگیں گے یا اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرما، نماز تو پڑھی نہیں، اللہ کی فرمان برداری کے مطابق زندگی بسر تو نہیں کی، مانگ رہا ہے جنت الفردوس۔ اللہ کی فرمان برداری میں زندگی بسر نہیں کی، پھر کہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہماری نافرمان ہے۔ جب بڑے اللہ کی نافرمانی کریں گے تو اولاد تو نافرمانی کرے گی۔ جب ہم اللہ کی نہیں مانتے، وہ اللہ جو ہمارا خالق ہے، وہ اللہ جو ہمارا مالک ہے، وہ اللہ جو ہمارا رازق ہے، جب ہم اللہ کی نہیں مانیں گے ہماری کوئی نہیں مانے گا، ہماری کوئی نہیں سنے گا، ہماری کوئی عزت اور وقار اس دنیا میں نہیں ہوگا۔ اگر ہوگا تو خود غرضی اور لالچ کے لیے ہوگا جو ختم ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو عمل کرو گے کل آخرت میں اسی کی فصل کاٹو گے۔ اگر اس دنیا میں ہم اللہ کی فرما برداری والے عمل کریں گے تو جنت ملے گی، اگر اللہ کی نافرمانی والے عمل کریں گے تو پھر جہنم میں جانا پڑے گا۔ اللہ کی مرضی اللہ بخش دے، لیکن اللہ کا نظام قدرت یہ ہے کہ اس دنیا میں رہ کر اپنی من چاہی نہیں